بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا میں اگر پاکستان میں صحیح معنوں میں کوئی اپنی فوج کا دفاع کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے، اور جس کا نام ہے عمران خان۔ باقی سب مفاد پرست ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عظمیٰ بخاری جو مریم نواز کی رائٹ ہینڈ ہے، اور اس کے منہ سے کوئی ایک لفظ نہیں نکلتا جب تک مریم نواز کا آرڈر نہ ہو۔ اس کی یہ پکی کنیز ہے، اور جو ایجنڈا ہوتا ہے، جو پلان ہوتا ہے، وہ سارا وہی ہوتا ہے جو مریم اسے دیتی ہے۔ اب اس نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس نے فوج کے خلاف مریم نواز کے ایجنڈے پر ڈائریکٹلی فوج پر حملہ کر دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جب ریاست کسی کو مارنا چاہتی ہے تو مار دیتی ہے۔ یعنی عمران خان کو جس دن مارنا ہوگا مار دیں گے۔ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، حملے وغیرہ وہ بچ جاتا ہے، جس دن ریاست نے مارنا ہوگا مار دے گی۔ اس نے کہا کہ سٹنگ آرمی چیف نے فوج کے چیف نے جب بے نظیر کا قتل کرنا تھا تو بے نظیر کا قتل کر دیا۔ یعنی مشرف نے، سابق آرمی چیف نے جب بے نظیر کا قتل کرنا تھا، وہ چونکہ فوج کا چیف تھا اور ریاست تھا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ریاست مارنا چاہے تو وہ مار دیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مشرف نے مار دیا۔ یعنی اس نے یہاں دو باتیں کی۔ اس نے کہا کہ ریاست کچھ نہیں ہوتی، صرف ایک سربراہ ہوتا ہے، اور وہ فوج کا سربراہ ہوتا ہے، اور جب وہ چاہے کسی کو قتل کرنا وہ قتل کر دیتا ہے۔ اور بے نظیر کا جو قتل تھا وہ فوج کے ایک سربراہ نے کیا تھا، سابق آرمی چیف مشرف نے کیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ ان کے ساتھ مشترکہ حکومت میں ہے، کولیشن میں ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو غم اور درد دیا ہے وہ فوج نے دیا ہے۔ آج فوج ان کی بیک پہ کھڑی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور یہ فوج کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اصل میں فوج کا سربراہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ جب کسی کو مارنا چاہے مار دیتا ہے۔ تو عمران خان ذہن میں رکھیں کہ جب اسے مارنا ہوگا مار دیں گے۔ یہ بات اس نے کیوں کہی ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن پلان کے تحت نواز شریف نے اصرار کیا کہ عمران خان کا قتل کر دو، تو عمران خان نے آ کر قوم کو بتایا، کیونکہ یہ پلان لیک ہو گیا۔ اب جنہوں نے نواز شریف کو گارنٹیاں دی تھیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے عمران خان کو اس وقت مارا تو بہت بڑا ریاکشن آئے گا عوام کا۔ تو نواز شریف نے کہا کہ ریاکشن نہیں آئے گا، 30 دن میں لوگ بھول جائیں گے۔ بے نظیر کو قتل کیا تھا تو 15 دن کا ریاکشن آیا، تو جب اس کو ماریں گے تو زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ریاکشن آئے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان نے جب یہ بات کہہ دی تو اب مریم نواز نے عظمیٰ بخاری کے ذریعے یہ بات کہلوائی کہ جب فوج چاہتی ہے، کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں یہ بیان کیوں دیا عظمیٰ بخاری نے۔ وہ سینئر لیڈر ہیں نون لیگ کی، یہ ایسا نہیں ہے کہ منہ سے ان کے بات نکل گئی، یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے۔ اور آپ ایسی بات کو جب اوپنلی کہتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کر بات کی ہوتی ہے۔ اب مریم نواز نے یہ بات کیوں کہلوائی؟ اس نے یہ بات عظمیٰ بخاری کے ذریعے اس لیے کہلوائی تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ اگر عمران خان کی جان جاتی ہے تو اس کی ذمہ دار ریاست ہے۔ ریاست سے مراد جو ہے وہ آرمی چیف ہے، یعنی جنرل عاصم منیر۔ اور اس نے کہا کہ ریاست فوج کا چیف ہوتا ہے، اور جب وہ مارنا چاہے گا مار دے گا۔ یعنی عمران خان کی جان سیاسی جماعتیں نہیں لیں گی، فوج لے گی۔ تو مریم نواز نے اس کے ذریعے یہ پوائنٹ کلیئر کروایا ہے کہ اگر کل کو عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ بات ریکارڈ پر رہے کہ ریاست جب مارنا چاہتی ہے تو مارتی ہے۔ جس طرح مشرف نے بے نظیر کا قتل کیا، اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ مشرف نے حالانکہ اس وقت کلیئرلی یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری نے بے نظیر بھٹو کا قتل کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو کا بھی قتل زرداری نے کیا ہے۔ یعنی دونوں بہن بھائیوں کا قتل کرنے والا آصف زرداری ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم آرٹیکل 6 کے ساتھ مشرف کے خلاف کارروائی کریں گے۔ خیر ان کی اوقات نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جس طرح عمران خان کہا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اس وقت باجوہ نے پی ڈی ایم کی آپشن چوز کر لی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ معاملات یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔
اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمیں منع کیا جاتا ہے یا ہمیں آنکھیں دکھائی جاتی ہیں تو کیا کریں گے؟ ہمیں نکالیں گے، پھر کس کو لے کر آئیں گے؟ یعنی فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا اداروں نے یا میڈیا نے یا کسی اور نے آ کر الیکشن تو نہیں لڑنا ہوتا، الیکشن تو سیاستدانوں نے لڑنا ہوتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ ہماری ضرورت، ہم ان کی ضرورت ہیں۔ اگر یہ ہمیں نہیں چاہیں گے تو ہم عمران خان کے کیمپ میں چلے جائیں گے، وہ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ اب یہ اوپنلی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا ادارے کے اندر کتنی عجیب و غریب بات ہوگی کہ جب یہ صورتحال سامنے آئے گی۔ آپ سوچئے ذرا، ان کو باجوہ لے کر آیا، یہ تو کسی بھی صورت جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسی لیے تو اب الیکشن ملتوی ہوئے ہیں۔ یہ اوپنلی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سیاستدان مرتا ہے تو وہ آرمی چیف کا سربراہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس طرح مشرف نے بے نظیر کا قتل کیا۔ اب آپ سوچئے یہ ساری سٹیٹمنٹ اتنے پلان کے ساتھ دی گئی تھی کہ فوج کو یہ کلیئرلی کہنا کہ اگر آپ ہمارے خلاف جائیں گے تو ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، تو آپ کے پاس اور آپشن کیا ہے جو باقی بچی پڑی ہے؟ تو مریم نواز نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ ان سے دلوائی اور اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ یہ بات کہی کہ اصل میں عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، ہم تو بیچ میں کھڑے ہی نہیں ہیں، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ دیکھیں، لندن میں ایک جگہ پر دھمکی دی گئی تھی، باجوہ کے آخری دن تھے، کس کو دھمکی دی تھی فی الحال اس کو ڈسکس نہیں کرتے، کسی اور وقت پر بتاؤں گا۔ اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ معاملات خراب ہو رہے تھے، تو نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھیجا تھا دھمکی آمیز۔ اس نے کہا تھا کہ صورتحال اگر زیادہ خراب ہوگی تو میں بھی عمران خان کے کیمپ میں چلا جاؤں گا۔ آپ اندازہ کیجئے، کیا نواز شریف عمران خان سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیمپ میں جانے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ تھا کہ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو میں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاؤں گا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دوبارہ لے کر آؤں گا۔ شروعات تو میری ہی تھی نا، عمران خان نے تو میرا بیانیہ کاپی کیا ہے، للکارا تو اسٹیبلشمنٹ کو میں نے تھا، پنجاب کے عوام کو تو میں نے جگایا تھا، پنجاب کے عوام تو جاگے ہی نہیں تھے، تو عمران خان نے تو میرا بیانیہ کیچ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے، کاپی کیا ہے، چوری کیا ہے۔ تو اگر میں دوبارہ اپنے بیانیہ کے ساتھ آ جاؤں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ دھمکی لگا رہے ہیں، آپ کا بیانیہ تو بکا ہی نہیں تھا۔ عمران خان نے تو آ کر بات کی اور اس کا بیانیہ عوام نے قبول کیا، آپ کا بیانیہ کہاں پر تھا؟ آپ نے جب لوگوں کو بلایا تھا تو لوگوں نے اس وقت آپ کو سپورٹ ہی نہیں کیا تھا۔ اس پر نواز شریف نے کہا کہ اس وقت عوام میں امیچیور تھی، اب میچیور ہو گئی ہے اور یہ پودا میرا لگایا ہوا ہے، اور اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی تو میں بھی ووٹ کو عزت دو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ لے کر چلوں گا۔ تو اس نے یہ دھمکی دی تھی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ بیک پر کھڑا کون ہے؟ بیک پر مریم کھڑی ہے اور وہ کلیئرلی فوج کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ نام تو مشرف کا لے رہے ہیں، لیکن موجودہ آرمی چیف کے خلاف وہ بات چیت کر رہے ہیں اور وہ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ ریاست صرف ایک شخص کا نام ہے اور وہ ہوتا ہے آرمی چیف، اور جب مشرف نے فیصلہ کیا تو اس نے بے نظیر کو مار دیا۔ یعنی یہ اپنے آپ کو نکال رہے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے تو کل کو ہمیں نہ پکڑا جائے۔ آپ جو نیریٹو بنا رہے ہیں کہ نواز شریف کا پلان تھا اور لندن پلان کامیاب کرایا جا رہا ہے، تو ہمیں نہ بتائیں آپ کی لڑائی ان کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے جس کو ایک چھوٹے سے پیغام کے ذریعے سے کلیئر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔